وہ ان کے شمس الحق صاحب کا دوسرا تھا کہ میرے دوست نے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یزید کو خواہ ان لوگوں نے غلط کردار کے طور پہ پیش کیا، وہ غلط تھا نہیں۔ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ جو یزید کو غلط نہیں سمجھتا وہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ یزید کی بے شمار غلطیاں ہیں، سب سے بڑی غلطی اس کی یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کے حقوق کو اس نے نہیں پہچانا، اللہ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اوپر سے پش ڈالا ہے اس نے۔ جو سلوک اسے کرنا چاہیے تھا وہ تو مودت اور محبت کا حکم تھا، ان کی عزت کا حکم ہے، چاہے جائے کہ ان کے قتل کا، ان کو مطلب اس طرح ان کے جو ہے نا بے یار و مددگار کرنا ان کو، اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جیسا کہ مطلب کہ درباروں تک ان کو لے جانا اور ان کے سروں کو لے جانا، یہ سب باتیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تاریخ نے یہ باتیں ایسے غلط سلط بیان کر دی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مزید کچھ واقعات کے بارے میں کچھ آدمی کی طبیعت اگر اس طرح کی ہے وہ کہہ دے، مگر اس بات سے کیا انکار ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نفوس واقعی شہید تو ہوئے ہیں نا کربلا معلی میں؟ جی کس کیفیت سے لے جائے گئے ہیں، اس کو کچھ لوگ بیان کرنے میں یا لکھنے میں ہو سکتا ہے کچھ بڑھا لیتے ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا کسی معذب دنیا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام کا یہ مطالبہ درست نہیں تھا؟ آج تو انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کتنے کتنے جلوس نکالے جاتے ہیں، کتنی ایجیٹیشن ہوتی ہے، سٹرائک ہوتی ہے، کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام کا وہ کون سا مطالبہ ایسا تھا کہ جس کو ہم دارخور اعتناد نہ سمجھیں، ہم توجہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ امام اس پر جو ہے نا کیوں اڑ گئے ہیں اور کیوں کھڑے ہو گئے؟ یزید کا حقوق انسانی کو معطل کرنا، ڈکٹیٹرشپ اس کا دین اسلام کو خراب کرنا اور دین اسلام کی حدود کو پامال کرنا، یہ سب باتیں تفسیر والے لوگوں نے بھی لکھی ہیں، تاریخ والے لوگوں نے بھی لکھی ہیں۔ تو اگر تاریخ کی باتوں کو مثلا جھٹلانے کی لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کوئی بھی اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، تو یزید کے حق میں کہاں نصوص موجود ہے جس کے لیے وہ اتنا اڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اچھا تھا؟ وہ سب لوگوں کے بیانات اس پر موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، تفسیروں میں موجود ہیں، اور جو محقق علماء کرام ہیں اور انصاف کے ساتھ لکھنے والے لوگ ہیں ان کے بیانات میں بھی یہ بات موجود ہے، ما سوا ان چند غالی لوگوں کے جو خوارج ہیں، اور وہ بدبخت ہیں، ہمیشہ اپنا ایک نقطہ نظر الگ رکھتے ہیں، وہ چند ایسے لوگ ہیں، اور ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ یہ بولتے ہیں اہل سنت میں کچھ خارجی ہیں، وہ خود بڑے غلط لوگ ہیں۔ اہل سنت میں کوئی خارجی نہیں ہے، اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ محب ہے اہل بیت اطہار کے، اور ان میں سے کوئی بھی کسی بھی بنیاد پر یزید کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صاحب کا جو سوال آیا تھا، میں سمجھتا ہوں ایک آدھ جملے میں اگر میں اتنا عرض کر دوں، انہوں نے یہ عبارت پیش کی تھی کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت کا آل سمجھتے تھے؟ اس سلسلے میں میں کئی دفعہ میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں، اور چونکہ وہ صاحب علم آدمی معلوم ہوتے تھے، کچھ عبارات بھی انہوں نے پڑھی ہیں، میں ان سے اتنی بات کہتا ہوں کہ صحیح حدیث میں جب یہ بات آ گئی کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ 30 سال تک ہوگی، اور کوئی بندہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا دعوے دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، ان کے سلسلے کو ملوک میں ہی شمار کرتے ہیں لوگ۔ خلافت جو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی علی منہاج النبوہ نہیں کہتے، کیوں کہ وہ تو حدیث میں آ گیا 30 سال رہے گی۔ تو میں بہرحال یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور اس بات پر محققین لوگوں کو جو کہتے تھے کہ زیادہ معیار کی بات کریں، تو معیار والوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جب وہ خلافت علی منہاج النبوہ میں شورا تھی، شورا کرنا، مشورہ کرنا، حالانکہ ہمارے دوسرے چینلوں والے تو جو ہے وہ شورا کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے سیدھا نص سے ہی خلیفہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ وہ شورا بھی کر لیتے تو تب کون ان کو معاف کر دیتا؟ کیونکہ جو شورا سے بنے ہیں ان کو کوئی مانتا ہے؟
سوچے نا اس بات کو. مطلب ہے کہ مخالفین کی ڈیمانڈ آپ کس طرح پوری کریں گے؟ وہ لوگ تو شورا والوں کو بھی نہیں، جن لوگوں کا علامہ ناج نبوہ نظام ہے وہ تو ان کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ پر کیسے برڈن آ گیا؟ سارا رہ گیا حضرت امیر معاویہ کا خلیفہ کے لیے نامزد کرنا. وہ خلیفہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ جب ان کے دور کو خود حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے خلافت نہیں تھا، تو پھر خلافت کی ڈیمانڈ ان سے کیوں کی جاتی ہے؟ میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب وہ علامہ ناج نبوہ خلافت نہیں ہے حدیث کی روشنی میں، تو پھر اس کے قواعد و ضوابط کو بالکل اس کے عین اس کی طرح کا ڈیمانڈ کرنا کہ اسی ہی ہونی چاہیے تھی، تو یہ تقاضا ہی عقل و فہم سے دور ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرماتے تھے کہ ان سے بہتر کو اگر نظام دیتے اور وہ نظام جو ہے چل جاتا بہتر ان سے، جیسا کہ ہمارے اس دوست نے جنہوں نے بڑی لمبی کال کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ ان سے بہتر کو وہ دے دیتے تو کس طرح کنٹرول ہوتا. اس وقت تو حضرت عثمان غنی کی جو خلافت عبارت ہے، سرکار کی علامہ ناج نبوہ خلافت ہے، اس پر بھی بلوائیوں نے جو کچھ کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ آپ کی خلافت کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اتنے پاورفل تھے جس کو بھی نامزد کر دیتے وہ بن جاتا؟ اس سیٹ اپ میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی حکومت نہیں بھی رہی، مثلا معاویہ بن یزید نے جب خلافت چھوڑی ہے، تو اس کے بعد مروان بن حکم نے بزور بازو حکومت کو حاصل کر لیا تھا، اور یہ نظام ان کا تقریباً اس سے 30-40 سال بعد تک، اور سارے کو تو 70 سال شمار کرتے ہیں، 90 سال، اتنے سال بعد میں بھی باوجود کربلا معلی کا اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے، میں تو خود اس بات پر حیران ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کسی بھی بہتر کو اور کو بنا دیتے وہ چلا لیتا، کس طرح چلا لیتا؟ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود بنو امیہ کا جو سسٹم تھا، بعد میں مروانیوں کا جو سسٹم تھا، کیا وہ ختم ہو گیا تھا؟ حالانکہ کربلا کا واقعہ پوری جو سسٹم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تو اتنی بڑی دھمک ہے کہ پورے سسٹم کو اٹھا کر پھینک دیتا یہ واقعہ، اتنی لوگوں کے اندر مطلب پیدا ہو جاتی طاقت. لیکن اس پر بھی انہوں نے کنٹرول کیا، اور کامل 40 سال بعد بھی مروان کا اور مروان کی اولاد کا نظام، عبد الملک کا یا سلمان بن عبد الملک کا، عمر بن عبدالعزیز کا، یہ سارا جو ہے یہ سارا سسٹم بعد میں بھی چلتا رہا. تو یہ کس طرح لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ وہ جس کو اور کو دے دیتے وہ بھی چلا لیتا؟ وہ ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اور کو دیتے تو اس سے بھی زیادہ خون خرابہ ہو جاتا، اس سے بھی زیادہ خون خرابہ ہوتا، اور ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. اور جو ان کا یہ فرمانا ہے کہ ایک غلط ڈگر پہ چلی گئی، سارا نظام چلا گیا، تو وہ اس بارے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ڈگر کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا کہ 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، پھر ملوک آ جائیں گے. اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھ کے پھر آئیڈیا دینے چاہیے. اور ہم لوگ جو کچھ سوچتے ہیں تو ہم تو اپنے اپنے کمروں میں ڈرائنگ روموں میں سوچ سکتے ہیں نا. علاقے فتح کرنا اور حکومتیں قائم کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو جب پریکٹیکل میں لائیں گے، ہم تو چھوٹے چھوٹے گھروں کا نظام نہیں چلانے کے قابل ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دماغ سوچ رہا ہے اس کے مطابق ایک عملی نمونہ بھی بن سکتا ہے. عملی نمونہ بنانے کے لیے یہ حضرت فاروق اعظم سے جا کے پوچھئے کس طرح بنتا ہے، یا حضرت عثمان غنی سے پوچھئے کس طرح بنتا ہے. ورنہ اتنا آسان ہوتا تو نہ ہر کے سر بتراشد کلندری داند، یہاں یہ نہیں کہ جنہیں ٹنڈ کرا لوے کلندر بن جائے، یہاں بڑا کام لگتا ہے. ویسے ہی حضرت اہل سنت کا تو یہ موقف ہے ہی نہیں نبی ان کو یزید کو بنانا وہ ٹھیک ہے، اس پر تو موقف ہے نہیں. بنانا ٹھیک نہیں ہے، مگر جس طرح یکسر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو ہٹا دیتے، دوسرے کو بنا دیتے تو وہ چل جاتا. کس طرح سوچتے ہیں؟ آخر وہ ہٹ بھی گیا، اس کا بیٹا بھی ہٹا، پھر کسی نے اور کو آنے دیا؟ تو جو آئے ہیں مثلا بنو عباس آئے ہیں تو کشتوں کے پشتے لگا کے آئے ہیں، ویسے کب آئے ہیں؟ دیکھیے نا جی، ان کو دھکیل کر انہوں نے سپین کے ساحلوں پر پھینکا یا نہیں رہنے دیا بنو امیہ کو، تو تب آئے ہیں نا، تب بھی بنو عباس ہی آئے ہیں. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جب بنو عباس آئے ہیں تو کیا یار لوگوں نے ان کو مان لیا ہے؟ آج جتنی گالیاں بنو امیہ کو دیتے ہیں اتنی ہی گالیاں بنو عباس کو دے رہے ہیں. اس لیے نہ ماننے والوں کا تو علاج ہی کوئی نہیں آپ کے پاس، یعنی ان کا کرشی ہونا، ان کا ہاشمی ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا.